درمیان میں کھڑے ہو کر آج ادے پور میں جو ہمارے ایک ہندو بھائی کا کسی دو نوجوانوں نے اس کا قتل کیا، میں اس کا کھلا کھلا کنڈیم کرتا ہوں۔ کسی کو قتل کرنے کی اجازت نہیں ہے قانون میں، کوئی کسی کو نہیں مار سکتا، ہم قانون کو اپنے ہاتھ میں نہیں لیں گے۔ ہاں یقیناً ہم دوبارہ مطالبہ کرتے ہیں کہ نپور شرما کو بھارت کے آئی پی سی CRPC کے قانون کے تحت ایکشن لیا جائے، گرفتار کیا جائے، مگر قانون کوئی ہاتھ میں نہیں لے سکتا۔ کسی کو آپ نہیں مار سکتے، یاد رکھو، یہ جرم ہے، یہ ظلم ہے۔ جس طرح کوئی کسی اخلاق کو نہیں مار سکتا، اسی طرح ادے پور کے کوئی ٹیلر کو نہیں مار سکتا۔ جس طرح کوئی پیلو خان کو نہیں مار سکتا، اسی طرح کوئی ادے پور کے ٹیلر کو نہیں مار سکتا۔ جس طرح کوئی رگبر کو نہیں مار سکتا، اسی طرح ادے پور کے ٹیلر کو کوئی نہیں مار سکتا۔ جس طرح کوئی حافظ جنید کو نہیں مار سکتا، اسی طرح ادے پور کے ہمارے ہندو بھائی کو نہیں مار سکتا۔ جس طرح کسی کو گوشت کے نام پر نہیں مار سکتا، اسی طرح ادے پور کے ہمارے ٹیلر بھائی کو کوئی نہیں مار سکتا۔ ہم مذمت کرتے ہیں، ہم کنڈیم کرتے ہیں۔ میں بھوپال کی جنتا سے اپیل کروں گا کہ اگر آپ ادے پور کے قتل کرنے والوں کی مذمت کرتے ہیں، کنڈیم کرتے ہیں، تو میرے ساتھ نعرہ لگائیے، انصاف زندہ باد، قتل مردہ آباد، بھارت کا سنویدھان زندہ باد، بھارت کا سنویدھان زندہ باد۔ یہ ہمارا پیغام ہونا چاہیے۔ میں میڈیا کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، بحیثیت ایک بھارت کے اول درجے کے شہری کے کہہ رہا ہوں کہ ہم تشدد کو کبھی نہیں مانتے، وائلنس کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ جنہوں نے حرکت کی، وہ غلط حرکت کی، وہ کنڈمنیبل ہے، ہم اس کی مذمت کرتے ہیں۔ بلکہ ہم راجستھان کی سرکار سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ان کے خلاف جو بھارت کا IPC CRPC ہے، اس کے خلاف سخت ایکشن لیا جائے۔ اور میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یاد رکھو میری اس بات سے، اگر ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، ان کے غلام ہیں، تو امید مت توڑو نوجوانوں، امید مت چھوڑو، امید کو اپنے ہاتھ سے جانے مت دو۔ یاد رکھو، امید مرد مومن ہے خدا کے رازدانوں میں۔ امید کو کبھی مت چھوڑو، امید کو زندہ رکھو۔ اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلا کر گڑگڑا کر دعا کرتے رہو، اللہ کی رحمت جوش میں آئے گی۔ اور تم یہ سمجھو میری اس بات کو، یہ جو بادل ہیں ظلم کے، ناانصافی کے، انشاءاللہ یہ ہٹیں گے ضرور انشاءاللہ تعالی۔ مگر یاد رکھو، آپ کو آگے بڑھنا پڑے گا۔ جمہوریت میں، لوکتنتر میں آپ کو نیتا بننا پڑے گا، اور نیتا بن کے آپ کو اپنی پارٹی مجلس اتحاد المسلمین کو مضبوط کرنا پڑے گا۔ آپ اپنے ووٹ سے کامیاب کرو اپنی پارٹی کو۔ میں جانتا ہوں کہ میرے یہاں سے آج جانے کے بعد کل صبح سے رات بھر کانگریسی نہیں سوئے گا۔ مگر آپ ایک بات تو مانتے ہیں نا کہ اویسی کے آنے سے یہ کانگریسی تمہارے گھر کو آیا نہیں آیا؟ آتے ہیں نا، اب تو آتے ہیں نا، آ کے بولتے ہیں دیکھو بھائی ہم کو مت بھولو۔ پہلے آتے تھے، پہلے نہیں آتے تھے، کیونکہ ان کو معلوم تھا یہ کہاں جائے گا ہمارے کو چھوڑ کر۔ کانگریسیوں یاد رکھو، یہ دیوانہ آ چکا ہے، اب دیوانگی پیدا کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ یہ کانگریس کے لوگوں سے کچھ نہیں ہوتا، یہ BJP کو مقابلہ نہیں کر سکتے، یہ مودی سے مقابلہ نہیں کر سکتے، بلکہ یہ مودی سے ملے ہوئے ہیں، یاد رکھو، یہ مودی سے ملے ہوئے، ان کا اندر کا رشتہ ہے BJP سے۔ باہر ماما اور کمل ناتھ الگ الگ ہے، مگر اندر دونوں ماما ماما بولتے ایک دوسرے کو۔ تو میری آپ سے اپیل ہے کہ 6 جولائی کو پتنگ کو ووٹ دیں گے، 6 جولائی کو مجلس کے ہر وارڈ میں مجلس کو کامیاب کریں گے آپ۔ کوئی آپ کانگریسی کی بات میں تو نہیں آئیں گے۔ اگر کانگریسی دولت کا لالچ دیتا ہے تو لے کے رکھ لو، ویسی دلا رہا ہے اللہ، دلا رہا ہے تم کو۔
یہ دیں گے لالچ آپ کو. بہت کمایا انہوں نے, لوٹا انہوں نے, غریبوں کا خون چوسا ہے, مگر مظلوموں کا ساتھ نہیں دیا کانگریسیوں نے. آج ہم آپ سے اپیل کر رہے ہیں کہ جمہوریت کو مضبوط کریے, لوکتنتر کو مضبوط کریے, اور آپ لیڈر بنیے, نیتا بنیے. میری زندگی کا کسی کی زندگی کا بھروسہ نہیں ہے. مجھ پر میری گاڑی پر 6 گولیاں تو چل چکی ہیں. مجھے اپنی زندگی کی ہرگز پرواہ نہیں ہے, اللہ جانتا ہے. میں موت سے نہیں ڈرتا ہوں, میں موت سے نہیں ڈرتا. میں ڈرتا اس بات سے ہوں کہ جب خبر میں جاؤں گا تو جب سوالات کیے جائیں گے, جب وہ چہرے مبارک دکھا جائے گا, تو میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ میری زبان سے نکلے کہ میں ان کا غلام ہوں, میں ان کا غلام ہوں. مجھے خوف اس بات کا ہے کہ جب حساب کتاب کا دن ہوگا کہیں میرے اعمال میں کمی نہ پڑ جائے. میں اسی لیے کام کر رہا ہوں, اللہ جانتا ہے میرے حال کو, میری نیت کو. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, ہمت مت ہارو, مایوس مت ہو. یاد رکھو صلاح الدین ایوبی کو جانتے ہو, جانتے ہو صلاح الدین ایوبی کو. تو صلاح الدین ایوبی کا واقعہ کہ صلاح الدین ایوبی کو آ کر کسی نے کہا کہ اس مسجد اقصی اور بیت المقدس کو حاصل کرنے کے لیے دشمن کی فوجیں کشتیوں سے آ رہی ہیں ہزاروں کی تعداد میں. تو صلاح الدین ایوبی پریشان ہو گیا. تو صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ نے رات کے اندھیرے میں تہجد گزارتا. صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ, صلاح الدین ایوبی نے رات میں جانماز بچھائی, اللہ کے آگے سر بسجود ہو گیا اور گر گڑا کر رو رو کر اللہ سے دعا کر رہا تھا, یا اللہ ہم کمزور ہیں, ہم کمزور ہیں, یا اللہ بچا لے ہم کو. یہ جو ہزاروں کی تعداد میں کشتیاں آ رہی ہیں مجھے برباد کرنے کے لیے, اللہ تو بچا لے. رات بھر صلاح الدین ایوبی روتا رہا, سسکیاں لیتا رہا, اور جب فجر کی نماز کے بعد صلاح الدین ایوبی نے ایک اہل دل سے ملاقات کی اور ان سے کہا کہ حضرت آپ بھی دعا فرمائیے کہ میرے مسجد اقصی اور بیت المقدس کے لیے کشتیاں آ رہی ہیں. تو اس اہل دل نے صلاح الدین ایوبی کا ہاتھ پکڑ کر کہا کہ اے بادشاہ صلاح الدین, تو نے رات میں رو رو کر اپنے رب کو منا لیا, اور تیرے آنسوؤں کی وجہ سے اللہ کی رحمت جوش میں آئی, اور اللہ نے سمندر میں طوفان لا کر ان کشتیوں کو غرق کر دیا, ڈبو دیا. تو نوجوانوں, اللہ کو راضی کرنا ہے. اللہ کو راضی کرو گے انشاءاللہ. بول رہے تو کیسے راضی کرو گے؟ نمازیں پڑھو گے, مسجدوں کو آباد کرو گے, ظلم نہیں کرو گے, کسی کو نہیں مارو گے, مگر جد و جہد کرو گے, اٹھو گے, لڑو گے. اگر کوئی تم پر ظلم بھی کرتا ہے تو بولنا حسبنا اللہ و نعم الوکیل و نعم المولا و نعم النصیر. ہمت مت ہارو نوجوانوں, مایوس مت ہو, اپنی لیڈرشپ کو بناؤ. یہ ایک ویکیوم ہے اس پورے بھارت میں, اس دیش میں ہمارے وطن عزیز کے لیے ہم نے آزادی کے لیے اپنا سب کچھ قربان کیا, مگر آج ہم آزادی کے 75 سال منا رہے ہیں. بتاؤ میرے عزیز دوستو, جو مجھ پر انگلیاں اٹھاتے, مجھ کو گالیاں دیتے ہیں دو, مگر بتاؤ آج یہ مسلمانوں کا حال کیوں ہے؟ بتاؤ کیوں یہ حال ہمارا ہے؟ میرے عزیز دوستو اور بزرگوں, آپ نے لیڈرشپ پیدا نہیں کی. اگر میں خراب ہوں تو تم اچھے بن جاؤ خدا کے لیے, مگر ایک پولیٹیکل ویکیوم کو, خلا کو ختم کرو, پر کرو. یہ دیش کے لیے اچھا ہے, بھارت کے لیے اچھا ہے جب مسلمانوں کی ایک لیڈرشپ ہوگی. جب لیڈرشپ ہوگی تو وہ لوگوں کو سمجھائے گی کہ یہ راستہ نہیں, یہ راستے پر چلو. اسی لیے آپ سے اپیل کر رہا ہوں کہ آپ میرے اس پیغام کو سمجھو. جو لوگ آ کر آپ سے کہیں گے کہ اویسی ووٹ کاٹنے آیا ہے, اویسی فلاں بی ٹیم ہے, ان کی بات کا ہرگز یقین مت کریے. ان سے ایک ہی سوال کریے